رانا ثناءاللہ صاحب کو گرفتار کرنے اینٹی کرپشن کی ٹیم آج دوبارہ اسلام آباد پہنچی، لیکن ان کے مطابق اسلام آباد پولیس نے ان سے تعاون نہیں کیا۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ گزشتہ روز نواز شریف صاحب کی ایک گفتگو چلائی گئی مختلف چینلز کے اوپر، اور اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پورا سسٹم نواز شریف صاحب کے خلاف ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، ان کو غلط سزائیں دی گئیں۔ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر لگتا ایسے ہے کہ اس وقت جمہوریت آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر کسی حقیقی جمہوری معاشرے میں، ایک سیولائزڈ معاشرے میں اس قسم کی کوئی آڈیو یا ویڈیو کی بات ہو تو وہاں پہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید تفصیلات بھی ہیں جو کوشش کروں گا کہ اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ جناب اینٹی کرپشن کی ٹیم پہنچی اسلام آباد، اور اسلام آباد کے ایک وہ تھانے میں بھی گئے، اور اینٹی کرپشن کی ٹیم نے یہ کہا کہ جناب اسلام آباد کی پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اپنی گاڑیاں بھی باہر نکال دیں۔ ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ روزنامچے کے اندر یا پھر جو آپ کا آفیشیل رجسٹر ہے اس کے اندر یہ ڈیٹیلز لکھیں کہ ہم آئے تھے، کس ٹائم آئے، کس ٹائم گئے، لیکن وہ کسی قسم کا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، اور میڈیا کے اندر یہ خبریں دے دی گئیں، اور صبح سے میڈیا بار بار اس کو چلاتا بھی رہا، مختلف چینلز نے اس کو رپورٹ بھی کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ آج اینٹی کرپشن کی ٹیم نے کورٹ کے اندر جج صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو اشتہاری قرار دیا جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ جناب ابھی ہم ان کو اشتہاری قرار نہیں دے سکتے، آپ کے پاس وارنٹ ہے، آپ جائیں دوبارہ ان کی گرفتاری کی کوشش کریں۔ وہ لوگ گئے اسلام آباد، اور پھر ان کا یہ موقف ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اب ایک وارنٹ ہے، ایک وارنٹ موجود ہے، اس کے اوپر تعاون کیوں نہیں کیا گیا، اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا گیا، اس کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کا ایک اپنا موقف ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن کیا اگر کوئی اور شخص اس کی جگہ ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس طرح عمل درآمد ہوتا، اینٹی کرپشن کی ٹیم تو اس کے گھر کے اندر پہنچ جاتی۔ اینی وے اس کے اوپر اسلام آباد پولیس کا بھی موقف سامنے آیا ہے، کیونکہ اینٹی کرپشن کی ٹیم تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ جناب اسلام آباد پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، لیکن اسلام آباد کی جو وفاقی پولیس ہے ان کے بقول وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خان کے وارنٹ گرفتاری میں غلط بیانی کا معاملہ، تھانہ میں باقاعدہ وارنٹ گرفتاری وصول کیے گئے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا، تھانے میں باقاعدہ آمد اور روانگی کا اندراج کیا گیا، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو ہدایت کی گئی، اور ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے کی، بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو تعاون کیا ہے، انہوں نے ہمیں ریکارڈ نہیں دیا۔ بھائی وارنٹ اگر آپ نے وصول کر لی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو اور کیا چیز چاہیے، کون سا ریکارڈ چاہیے؟ کہ پورے مقدمے کا ریکارڈ تو وہ آپ کو نہیں دیں گے نا، عدالت نے ایک وارنٹ دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، اس میں زیادہ مزید ریکارڈ کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پر اینی وے اسلام آباد پولیس نے ایک اور ٹویٹ بھی کی کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے افسران سے گزارش ہے کہ قانونی معاملات کو قانونی طریقے سے حل کریں اور غلط بیانی سے گریز کریں، ایسے بیانات سے اداروں کے درمیان انتظامی امور میں باہمی تعاون کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی غلط بیانی پر اسلام آباد پولیس قانونی کارروائی کا حق رکھتی ہے۔ اچھا، غلط بیانی پہ آپ کیا قانونی کارروائی کریں گے؟ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا دھمکی دے رہے ہیں یہ ان کو، جو ان کے اپنے آئی جی صاحب ہیں ان کو بھی اینٹی کرپشن کی ایک انکوائری ان کے اوپر بھی چل رہی ہے، پر obviously ان کا موقف بھی یہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قانون کے مطابق ان سے مدد کرنے کی، ان سے تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ریکارڈ نہیں دیا۔ آپ بتائیں نا کہ جب وارنٹ آپ نے وصول کر لی، عدالت کا وارنٹ آپ کے پاس ہے، اس کے بعد مزید کون سی ایسی چیزیں تھی جس کا ریکارڈ نہیں دیا گیا؟ کیا چیز تھی جو اس میں رکاوٹ تھی؟ اگر اس کی بھی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے۔ باقی جو اینٹی کرپشن کی ٹیم ہے یا اینٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ ہے، لگتا یہ بھی ہے کہ وہ بھی اس کو ایک سیاسی کارڈ کے طور پہ پنجاب حکومت شاید استعمال کرنا چاہ رہی ہے، ایک پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ جناب آپ اگر ہمیں تنگ کریں گے تو آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، تو یہ اپنے ہی کاموں میں ان کو بیزی رکھو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جاوید لطیف صاحب ہیں ان کی ضمانت کی منسوخی کے لیے بھی پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کر لیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے جاوید لطیف صاحب کو غالباً اب طلب بھی کر لیا ذاتی حیثیت میں۔ تو یہ ساری چیزیں ادھر چل رہی ہیں۔
اور پنجاب کی حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ جناب ہم رانا صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اوپر یہ کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک جو ہے نا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پرویز الہی صاحب کی حکومت کر رہی ہے. حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، لیکن پوری حکومت اس وقت چلا رہے پرویز الہی صاحب ہیں، 10 ان کے ایم پی ایز ہیں غالباً، اور اس کے اوپر انہوں نے پورا پنجاب سنبھالا ہوا ہے. اس سے بھی آپ عمران خان صاحب کی مجبوریوں کا اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں. اور مونس الہی صاحب جو ہے وہ چلا رہے ہیں، ہر چیز میں وہ بیان دیتے ہیں. کل عمران ریاض نے کسی کیمپ کے حوالے سے کہا کہ ہمارا کیمپ اکھاڑا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کی. تو مونس الہی صاحب کس حیثیت میں پنجاب کی حکومت چلا رہے ہیں یا پنجاب کی حکومت کے ترجمان بنے ہوئے؟ اگر پنجاب میں اینٹی کرپشن کے اوپر تنقید ہوتی ہے یا پولیس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، تو یہ کوئی مونس الہی صاحب کی یا پرویز الہی صاحب کی یا عمران خان صاحب کی یا وفاقی جو پولیس ہے وہ رانا صاحب کی ذاتی پولیس تو نہیں ہے نا. اداروں کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے، اتنا اس کے اوپر فیل کر جانا، اتنا اس کے اوپر ایک دم سے فوراً رسپانس دینا. اداروں کے اوپر تنقید عوام کرتی ہے کیونکہ یہ ادارے عوام کے ہیں. تو یہ بھی پھر عوام پوچھ سکتی ہے نا کہ جی مونس الہی صاحب کس چکر میں ہر میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم بلاول پہ تو تنقید کرتے ہیں، مریم بی بی پہ ہم تنقید کرتے ہیں، مونس الہی کا پنجاب حکومت میں اس وقت ایک طرح سے وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بنے میں، تو اس کے اوپر بھی ہوتا ہے نا. اگر حمزہ کے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی تو مونس کے اوپر بھی یہ تنقید ہوگی، تو اس کے اوپر تو عوام پھر پوچھیں گے آپ سے. اینی وے یہ معاملہ ہے رانا صاحب کی گرفتاری کا، اور معاملہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا. اچھا، دوسری سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے. میاں صاحب کی گفتگو کے اوپر بھی میں آگے آؤں گا، لیکن آڈیو ویڈیو لیکس کی باتیں جب یا خبریں جب سے سامنے آ رہی ہیں، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس سے عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اور 13 جماعتوں کی یہ جو جمہوری حکومت ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ آڈیو ویڈیوز کے اوپر کھڑی ہے، اور اس کی آخری امید یہ آڈیوز اور ویڈیوز مبینہ جو بھی آئیں گی یا آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں وہ ہیں. لیکن کیا کسی حقیقی معاشرے میں، جمہوریت میں اس طرح آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ریئیکشن یہ آتا ہے وہاں کی عدالتوں کا، وہاں کی اسمبلی کا، وہاں کی پارلیمنٹ کا، وہاں کے معاشرے کا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ تو دیکھیں نا کہ ان کی پوری سیاست اس وقت آڈیو ویڈیوز پہ کھڑی ہے، ان کے مقدمات آڈیوز ویڈیوز پہ کھڑے ہیں. عدالتوں کے اندر بیٹھ کے، عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے کہا جا رہا ہوتا ہے ایک آڈیو آنے والی ہے، ایک ویڈیو آنے والی ہے، یہ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل، چند ہفتے اور پچھلے چند مہینوں کے دوران کی یہ خبر ہے کہ گریس کے اندر ایک اپوزیشن لیڈر کی آڈیو کوئی ٹیپ کی گئی، اس کے فون کے اوپر کوئی جناب اس کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی. جب وہ چیز سامنے آئی تو پورے ملک کے اندر ایک طرح سے آگ لگ گئی، ہر ادارہ ہل کے رہ گیا. جو خفیہ ایجنسی کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ ہم نے قانونی طور پہ یہ کیا تھا، اجازت لی تھی، لیکن اس کو گھر بھیج دیا گیا، اس کو استعفیٰ دے کے جانا پڑا. یورپی یونین تک نے گریک سے کہا، یونان سے کہا کہ اس معاملے کی تم لوگ تحقیقات صحیح نہیں کروا رہے، اور یورپی یونین نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور اس لیے کہ آج وہ دور نہیں رہا کہ آپ کسی کی بھی آڈیو ریکارڈ کر لیں. اور وہ جو ایک بڑا رومانٹیسائز قسم کا امیج تھا نا خفیہ ایجنسیوں کا کہ وہ کسی کی بھی انفارمیشن لے لیں، کسی کی بھی وہ آڈیو یا ویڈیو بنا لیں، اب حقیقی جمہوری معاشروں میں اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. نہ عدالتیں برداشت کرتی ہیں، نہ قانون جو ساز اسمبلیاں ہیں وہ برداشت کرتی ہیں، نہ قانون کے مطابق اس کو برداشت کیا جاتا ہے. ان کی جاب بڑی مشکل ہوگی. اور اس کے اوپر فورن پالیسی کا رواں ہفتے ایک بڑا زبردست پیس بھی تھا، بڑی زبردست. انہوں نے بڑا ایک ڈیٹیل آرٹیکل اس کے اوپر لکھا، دا اسپائی کرافٹ ریولوشن. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو پولیٹیکل آج کا دور ہے، جو جمہوری کا دور ہے، اس میں وہ جو خفیہ ایجنسیوں کو بڑا یہاں پہ جس طرح رومانٹیسائز کیا جاتا ہے نا، جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. اب یہ ان کی جو جس طرح اس طرح کی اگر کوئی چیز سامنے آئے تو ان کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے، تھگش ریپوٹیشن آتی ہے. اس طرح ریپوٹیشن آتی ہے کہ جیسے وہ قانون سے بالا کوئی چیز کر رہے ہیں، قانون سے کوئی بھی چیز بالا ہوگی اس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور جمہوری معاشروں میں اس کے اوپر ایک سخت ریئیکشن آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیلنجز کا بھی ذکر کیا، اور جو وہی چیلنجز جو پاکستان کے اندر بھی ہیں. موبائل فون کا اس آرٹیکل کے اندر ذکر ہوا کہ اس کے آنے کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں خفیہ ایجنسیوں کو، اور وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ بڑی سخت قسم کی مشکلات ہیں. اور جو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز سنی اور انٹرنیٹ کے اوپر وہ کوئی مبینہ ہیکر بیچ رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے. لیکن اس سب کے باوجود کتنے لوگوں کو فارغ کیا گیا، کتنے لوگوں کو نکالا گیا. پارلیمنٹ کے اوپر اس کے اندر کس طرح بحث کی گئی، کوئی ریزولوشن آئی قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر جو جمہوری لوگ ہیں انہوں نے کوئی ریزولوشن پیش کی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے وزیر اعظم کی آڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں یا لیک کر رہے ہیں
یا اس قسم کا کوئی سخت رویہ لیا گیا, عدالتوں کی جانب سے کوئی سو موٹو آیا, لیکن حقیقی جمہوری معاشروں میں اگر کوئی اس طرح کی چیز آئے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پر اینی وے یہاں پہ جو حکومت ہے اس کی جمہوریت اور اس کی حکومت قائم ہی آئیڈیو ویڈیوز کے بیانیے کے اوپر ہے, اور لگتا ہے آخری امید بھی ان کی یہی ہے, لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں. اچھا, نواز شریف صاحب نے کل گفتگو کی جناب, اور انہوں نے گفتگو کی ٹی وی کے کچھ دوستوں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ, اور پھر وہ ٹی وی پہ چلی بھی, اور اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے مظلوم شخص ہیں اور پورا سسٹم ان کے خلاف ہے. چھوٹی سی بات کروں گا, نواز شریف صاحب لندن میں انہی جائیدادوں میں مقیم ہیں جن کی آج تک انہوں نے 1 روپے کی منی ٹریل نہیں دی, جن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع ٹی وی کے اوپر, اور آج تک اس کی کوئی منی ٹریل نہیں دی. وہیں پہ وہ مقیم ہے, اب ان کی بیٹی بھی وہاں پہ چلی گئی ہے, اور وہ عدالتی مفرور ہیں, سزا یافتہ مجرم ہیں, اور لندن میں ہوتے ہوئے ان کے اوپر پابندی تھی کہ پاکستان میں کوئی ٹی وی چینل ان کی گفتگو نہیں چلائے گا, لیکن سب چینلز نے ان کی گفتگو بھی چلائی, اور اس کے اندر انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی اور دیگر اداروں کے اوپر بھی سوالیہ نشانات اٹھائے, ان کے حوالے سے اپنی ریزرویشن شو کی. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سسٹم ان کے کتنے خلاف ہے اور وہ کتنے مظلوم ہیں. ان کے جو سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کو ایئر فورس کے طیارے میں وزیر اعظم صاحب خود ساتھ لے کے آئے, وہ بھی عدالتی مفرور تھے, مطلوب تھے عدالتوں کو, اور آ کے پھر ان کو وزیر خزانہ اگلے دن بنا دیا گیا حلف لے کے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سسٹم میاں صاحب کے اور ان کی جماعت کے کتنے خلاف ہے اور وہ کتنے مظلوم ہیں. تو اس پہ تو میں اتنا ہی کامنٹ کروں گا. اچھا, آخر میں چھوٹی سی چیز, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب سینٹورس کے حوالے سے. کل وہاں پہ آگ لگی, اور اس آگ لگنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ انتظامیہ نے لوگوں کو بچا لیا, وہاں پہ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن اس کی تحقیق ہونے کی ضرورت ہے, اور اس لیے کہ اتنے بڑے شاپنگ مال میں آگ لگی کس طرح, اس کے لیے کیا پروسیجرز تھے, یہ سب کچھ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہی یہ آگ لگی اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر کچھ دوستوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی کہ اس کا سٹرکچر بالکل خراب ہو گیا ہے, اس کو سیل کر دیا جائے گا. بھائی اتنی بڑی عمارت کے 2 وہ ٹاورز ہیں, ان کا تو اسٹرکچرل سروے کرتے ہوئے بھی ہفتے نہیں تو کئی دن لگیں گے. اتنی جلدی آپ کے پاس کس طرح یہ رپورٹ آ گئی کہ جناب وہ بس بند ہو گیا, ختم ہو گیا. اس کے اوپر اظہر مشوانی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما, ان کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی, ان کے مطابق جو ہے یہ مسئلہ سیاسی انتقام کا ہے, کیونکہ یہ جو سینٹورس مال ہے یہ سردار تنویر الیاس کا ہے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں. اظہر مشوانی صاحب کے مطابق, ایک ذرائع کے مطابق, سینٹورس کے مالک تنویر الیاس جو کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, ان کو مختلف طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. اور آج پھر ان کے پلازے میں آگ بھڑک اٹھی, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کی پولیس نے کچھ نامعلوم یا کسی نامعلوم فرد کے خلاف ایف آئی آر درج بھی کی گئی ہے, اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے سیاسی انتقام کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے قطع نظر سیاست تو چلتی رہتی ہے, لیکن یہ عوامی سیفٹی کا معاملہ ہے. اتنا بڑا پلازا ہے, وہاں پہ آگ لگی, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اگر اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے, کیونکہ ایک آئیکن ہے وہ اسلام آباد کا. دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں وہ اس پلازے میں جاتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے, اس طرح کی کسی بھی چیز کو, کیونکہ سیاست کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں, آڈیو ویڈیوز ہیں نا, جمہوری ملک ہے, آڈیوز ویڈیوز آپ کریں ریکارڈ اور چلائیں, اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.